ایک بوڑھی اماں نے ریڈیو اسٹیشن فون کیا اور کہا کہ میں کئی دنوں سے صرف روکھی سوکھی روٹیوں اور پانی پر گزارا کر رہی ہوں۔ اللہ کے واسطے مجھے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے۔ ایک منکر خدا بھی اس کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس کو ایک مذاق سوجا۔ اس نے کھانے پینے کی کچھ اشیاء خریدیں اور اس بوڑھی اماں کا پتہ معلوم کرنے کے بعد اپنے نوکر سے بولا، جاؤ جا کر اس بوڑھی اماں کو دے آؤ، اور جب وہ پوچھے کہ یہ کس نے بھیجا ہے تو بتانا کہ یہ شیطان کی طرف سے تحفہ ہے۔ وہ بوڑھی اماں اتنا زیادہ کھانے کا سامان دیکھ کر خوش ہوئی اور جلدی جلدی اپنے گھر کے کونے میں رکھنے لگی۔ ایسے میں نوکر بولا، اے بوڑھی اماں، کیا آپ معلوم نہیں کرنا چاہیں گی کہ یہ سامان کس نے بھیجا ہے؟ یہ سن کر وہ بوڑھی اماں بولی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کس نے بھیجا ہے، مگر اتنا معلوم ہے کہ جب میرے رب کا حکم آتا ہے تو شیطان بھی حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ ایک صبح کسی صاحب کے گھر کے باہر کھڑی گاڑی چوری ہو گئی، لیکن شام ڈھلتے ہی وہی گاڑی صاف مکمل پالش کے ساتھ اسی جگہ کھڑی پائی گئی جہاں سے چوری ہوئی تھی، اور گاڑی کے اندر ایک خط پڑا تھا جس پر تحریر تھا، میں تہ دل سے معذرت خواہ ہوں، مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا، میری بیوی کی ڈلیوری کے باعث حالت تشویشناک تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ پا رہا تھا کہ کیسے اسے ہسپتال پہنچاؤں، بس اس وجہ سے میں نے چوری جیسا گھناؤنا قدم اٹھایا، مگر میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور امید کرتا ہوں آپ مجھے میری اس حرکت پر معاف کر دیں گے۔ میری طرف سے آپ اور آپ کی فیملی کے لیے ایک عدد تحفہ، رات کے شو کی ٹکٹیں اور ساتھ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی قبول کیجئے۔ یہ سب اس مدد کے بدلے میں ہے جو آپ کی گاڑی کے ذریعے سے ہوئی۔ گاڑی کا مالک یہ سب پڑھ کر مسکرایا۔ بغیر محنت گاڑی بھی دھلی دھلائی ملی اور مفت میں رات کے شو کے ٹکٹیں بھی مل گئیں۔ رات کو جب فیملی فلم دیکھ کر واپس آئی تو ان کے گھر ڈکیتی کی واردات ہو چکی تھی، پورا گھر سامان سے خالی کیا جا چکا تھا، اور وہیں پر ایک خط پڑا ملا جس پر لکھا ہوا تھا، امید ہے فلم پسند آئی ہوگی۔ پروفیسر صاحب اپنی کلاس میں اختر شرانی کی ایک نظم پڑھا رہے تھے جس میں شاعر نے کہا تھا، اس کی محبوبہ کی بھیگی ہوئی زلفوں سے ٹپکنے والے پانی کی ایک بوند اتنا نشہ ہے کہ اگر کوئی اسے پی لے تو زندگی بھر مدہوش رہے۔ ایک شاگرد نے اٹھ کر کہا، سر اگر پانی کی اس بوند کے ساتھ جوئیں بھی آ گئیں تو؟ پروفیسر صاحب نے کہا، بات آپ کی محبوبہ کی نہیں، اختر شیرانی کی محبوبہ کی ہو رہی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک نیا جوڑا ہنی مون منانے کسی پرفضا مقام پر گیا۔ وہاں وہ ہفتہ بھر ایک ہوٹل میں ٹھہرے۔ جب وہ ہوٹل چھوڑنے لگے تو کاؤنٹر پر انہیں ایک لمبا چوڑا بل تھما دیا گیا، اتنے دن سٹے، اتنے لنچ، اتنے ڈنر، اتنی چائے وغیرہ وغیرہ۔ صاحب نے بغور بل کا جائزہ لیا اور مینیجر سے کہا، سٹے تو ٹھیک ہے مگر کھانے چائے اضافی چارج کیے ہوئے ہیں، کیونکہ اکثر کھانے ہم نے باہر سیر و تفریح کرتے ہوئے کھائے ہیں۔ مینیجر بولا، سر یہ ہمارا اصول ہے، آپ کھانا ہمارے پاس کھائیں یا نہ کھائیں، ہم نے چارج کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا کھانا تو تیار تھا۔ صاحب بولا، ٹھیک ہے، ایک بل ہمارا بھی ہے، اس کو آپ کے بل میں ایڈجسٹ کر کے آپ کی طرف 3000 نکلتے ہیں۔ مینیجر بولا، وہ کس چیز کا؟ صاحب نے کہا، آپ کے عملے نے میری بیوی کو اتنی بار چھیڑا ہے، یہ اس کا بل ہے۔
مینیجر نے عملے سے پوچھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تب مینیجر نے صاحب سے کہا، یہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا۔ صاحب بولا، کیا ہے یا نہیں کیا؟ میری بیوی تو تیار تھی۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے، دوپہر کے 2 بجنے والے ہیں، آپ ہمیں سنیں یا نہ سنیں، 15 روپے آپ کے بجلی کے بل سے کٹے گا ہی کٹے گا۔ ایک پٹھان نے سرکاری زمین پر غیر قانونی دیوار بنائی۔ کسی نے اسے مشورہ دیا کہ کچھ ایسا کرو کہ دیوار پرانی لگے۔ پٹھان نے دیوار پر لکھ دیا کہ ہم قائد اعظم کو پشاور آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیوی بولی، ایک کھیل کھیلتے ہیں۔ شوہر بولا، کیسا کھیل؟ بیوی، اگر میں کلر کا نام لوں تو تم مجھے لیفٹ دیوار کو ہاتھ لگانا، اور پھل کا نام لو تو رائٹ دیوار کو ہاتھ لگانا۔ شوہر، اگر میں جیت گیا تو؟ بیوی، جو ہار گیا وہ جیتنے والے کی ہر بات مانے گا، اور وہ بھی زندگی بھر۔ شوہر، یہ کھیل تو میں جیت جاؤں گا۔ بیوی بولی، اورنج۔ شوہر 3 دن سے سوچ میں پڑا ہے، یہ کلر ہے یا فروٹ ہے؟ ایک دن ملا نصیر الدین صاحب اپنے چند دوستوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے۔ اچانک بھینس کے بولنے کی آواز آئی۔ دوستوں نے شرارتاً کہا، جائیے، ملا جی آپ کو بلا رہی ہے۔ ملا نصیر الدین مسخرے سے ہو کر بھینس کے پاس گئے، کان پاس کیا اور واپس لوٹ آئے۔ دوستوں نے کہا، سنائیں کیا کہہ رہی تھی؟ ملا صاحب بولے، کہہ رہی تھی آج آپ گدھوں کے ساتھ کہاں گھومنے نکلے ہیں؟ ایک شادی شدہ شخص کے سر میں جوئیں پڑ گئیں تو اس نے بیگم کو بتایا۔ بیوی نے شوہر کے سر میں باریک کنگھی ماری تو درجن بھر جوئیں نکلیں، لیکن اصل کھیل تو اس کے بعد شروع ہوا۔ بیگم نے اس کے بعد اپنے سر میں کنگھی ماری تو ایک بھی جوں نہ نکلی۔ اب بیگم 2 دن سے بھرپور تفتیش کر رہی ہے کہ مجھے تو جوئیں ہیں ہی نہیں، تو آپ کو جوئیں کس سے پڑی ہیں؟ ایک سردار بیچارہ بہت ٹینشن میں رہتا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا سوچوں میں گم رہتا تھا، انگلیوں پہ کچھ گنتا رہتا۔ پھر ایک دن اس نے اپنی پریشانی کا اظہار اپنے دوست سے کیا، یار میں سوچ سوچ کر پریشان رہتا ہوں کہ میری بہن کے 2 بھائی ہیں تو میرا ایک کیوں ہے؟